وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ کا بڑا شکر ہے اور احسان ہے جس اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ بابرکت اور سعادت رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے ہماری قسمت میں فرمایا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج چند کلمات آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ رمضان اور قرآن اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ سے ایمانوں میں اللہ کا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بڑی اہم آیت ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس آیت کی ہی سمجھ آ جائے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 2 سے 4 پوائنٹ ہیں، اگر ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ آ جاتے ہیں اس آیت کے اندر، اللہ کے قرآن کے اندر، تو اللہ جانتا ہے ہمارا بیٹھنا ادھر، میرا سنانا اور آپ کا سننا فائدے مند ہو جائے گا۔ آئیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، جو بندہ اللہ کی ذکر سے راز کر رہا ہے، قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے، ذکر و اذکار نازل کیا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، سارا دن ساری زندگی کاروبار کی مصروفیت میں گزار دی ہے، ساری زندگی پریشانیوں کے اندر گزار دی ہے۔ زیادہ دور نہیں جانا، اس عدالت گڑھے کے چوک میں کھڑا ہو جا، کھڑے ہو کے ہر بندے سے سوال کر لے، ہر بندے کی زبان پہ ایک لفظ ہوگا، حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، میں بڑا پریشان ہوں، کاروباری بڑی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا، میرا ذکر نہیں کرتا، دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے کیا، ذکر پڑھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ذکر سے راز کر رہا ہے، پہلی سزا دنیا کے اندر اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی اللہ دنیا کے اندر معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، فیکٹریوں کے مالک، کوٹھیوں کے مالک ہیں، ان کی زبان پہ لفظ ہوگا، حضرت صاحب اللہ نے پیسہ تو بڑا دیا ہے پر زندگی میں سکون نہیں ہے، اللہ نے پیسے بھی دیے ہیں، فیکٹریاں بھی دی ہیں، کارخانے بھی دیے ہیں، حضرت صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے زندگی میں سکون آ جائے۔ ساری رات نیند نہیں آ رہی، میڈیسن گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ پاکستان کی سرزمین کے اندر ایک زینکس گولی میڈیکل سٹور کے اندر سب سے زیادہ بکتی ہے، ڈپریشن کی گولی سکون حاصل کرنے کے لیے، پر اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں اللہ تو مومن کو ڈپریشن دیتے ہی نہیں ہے، پریشانیاں دیتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। ये बंदा अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ रहा, अल्लाह की जिक्र को आम नहीं कर रहा, आसमान से आवाज आती है, पहली सजा मईशत तंग हो गई है, खाना पीना बंद हो गया है, डॉक्टर साहब ने सारी चीजों की परहेज बता दी है, खाना खा नहीं सकता, हजरत साहब सिर्फ चाय रस खानी पड़ती है, पहली सजा दुनिया में मिल रही है। अल्लाह ने इस बंदे की मईशत को तंग कर दिया है, आसमान से आवाज आती है, ये तो पहली सजा मिल रही है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह फरमाते दूसरी सजा क़यामत के दिन जब ये कब्र से उठाया जाएगा, अंधा करके उठाया जाएगा। कुरान ना पढ़ने की वजह से, अल्लाह का जिक्र ना करने की वजह से अल्लाह फरमा रहे हैं वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। ये बंदा अंधा करके उठाया गया है, अल्लाह से सवाल करेगा, अल्लाह से सवाल करेगा। अल्लाह दुनिया पानी के अंदर तो आंखों वाला था, दुनिया के अंदर देख सकता था, अल्लाह सारी नेमतों को देख सकता था। आसमान से आवाज आएगी आसमान से आवाज आएगी, आसमान से मैंने कुरान को नाज़िल किया, आसमान से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी पाक का फरमान नाज़िल किया। तूने सब कुछ जानते बूझते हुए दुनिया के अंदर बुलाया था, कुरान पाक पढ़ के बुलाया, कुरान सुन के बुला दिया है। दुनिया के अंदर तूने अल्लाह और उसके रसूल की जात को बुला दिया था। आसमान से आवाज आएगी आसमान से आवाज आएगी कि दुनिया के अंदर तूने अल्लाह को बुलाया है और अल्लाह ने आज क़यामत के दिन इस बंदे को बुला दिया है। कितनी बड़ी सजा है कि इस बंदे को अल्लाह ने बुला दिया है, ये बंदे को अल्लाह भूल जाएंगे। मोहतरम भाइयों, आज रमजानुल मुबारक के कितने रोजे गुजर गए हैं, फैसला भी करना है। मैंने और आपने अपने गिरबान में देखना भी है, मैंने और आपने अल्लाह के कुरान से कितनी मोहब्बत की है, कितनी को वाबस्तगी है। आज मेरे माशरे के लिए लम्हे फिक्रिया है, अलमिया है कि हमने इस्लाम को जज्बात का नाम दिया हुआ है। दिन के अंदर 20 मरतबा अल्लाह का नाम लेते हैं पर अल्लाह की बंदगी करने को तैयार नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते नजर आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पे मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं, आपस में बैठे हैं। खुदा रहे अपने दिलों पे हाथ रख के बात बताइए, हम में से कितने ऐसे हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने सारी सीरत पढ़ी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पे मेरा और आपका अमल हो, नजर नहीं आता। कुरान को 20 मरतबा सीने से लगाते हैं, माथे से चूमते हैं, पर 60 साल हो गए, हजरत साहब 70 साल हो गए हैं, एक मरतबा भी समझ के कुरान नहीं पढ़ा। खुदारा इस्लाम जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम अमल का नाम है, दीन मोहम्मदिया अमल का नाम है। सहाबा ने अमल किया, आसमान से आवाज आई उलाइका हुमुल मुफलिहून, सहाबा ने अमल किया। कुरान के 30 पारों में अल्लाह ने सहाबा का जिक्र कर दिया, किस वजह से किया? उनका अमल नजर आ रहा था। आइए 2 से 3 बातें अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। पहली सजा दुनिया में मईशत इस बंदे की तंग हो गई है, दूसरी क़यामत के दिन जिंदा करके उठाया जा रहा है, और तीसरी फिर अल्लाह कहेंगे, अल्लाह इस बंदे को भूल जाएंगे। मोहतरम भाइयों, आज से हमने फैसला करना है, ज्यादा बोझ नहीं मैं आप पे डालने लगा। अपने बच्चों को सबसे पहले तो हजरत साहब कारी साहब के पास भेजा करें कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए। दूसरे नंबर पे खुद कम अज कम, ज्यादा नहीं, 1 वर्का कम अज कम कुरान का रमजान और गैर रमजान के अंदर जरूर पढ़ा करें। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। मोहतरम भाइयों, जिंदगी के अंदर सुकून चाहते हो, घर की टेंशनें दूर करना चाहते हो, अपने घरों के मामलात बेहतर करना चाहते हो, तो कुरान से मोहब्बत करनी शुरू कर दो। अल्लाह जानता है, आसमान से आवाज आती है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया अल्लाह ने सुकून
سکون رکھا ہی قرآن کے اندر ہے، اللہ نے سکون رکھا ہی اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کے محلات میں سکون نہیں ہے، دنیا کی فیکٹری کارخانے میں سکون نہیں ہے، دنیا کے پیسے بینک بیلنس کے اندر سکون نہیں ہے۔ اللہ آسمان سے آواز لگا رہے ہیں، جو بندہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے قرآن اور ذکر سے مجھے یاد کر رہا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، اگر اطمینان چاہتے ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ محترم بھائیو، آج بھی وقت ہے، زندگی نے گزر ہی جانا ہے، زندگی نے ختم ہو ہی جانا ہے، قرآن نہ بھی پڑھو گے زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اللہ کے گھر میں نہ بھی آؤ گے زندگی نے تو ختم ہو ہی جانا ہے۔ پر مزہ کس بات کے اندر ہے، میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہو، آسمان والا میرے اور آپ سے سوال کرے، بندے میں نے تجھے اتنا خوبصورت جسم عطا کیا، سوچنے والا دماغ دیا، سمجھنے کے لیے دل دیا تھا، چلنے کے لیے پاؤں دیے تھے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے تھی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا تھا، آج اللہ کہیں گے میں نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، کیا اے بندے تو نے میرا شکر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آج ہم اللہ کے شکر کے اندر بھی ساری زندگی سارے سجدے میں رکھ دینا، اور آسمان والے کے شکر کے اندر سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے جب آسمان سے آواز آتی ہے جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں گس سکتی ہیں، پر آسمان والے کے تعریف کے کلمات ختم ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق کا درس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے محبت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کروانی ہے۔ دو باتیں کرنے لگوں، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ مختار عثمانی حفظہ اللہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب لندن کے اندر ایک نوجوان ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، باپ فوت ہو گیا، قاری صاحب کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ نے تجھے اتنا علم دیا ہے، اتنی ڈگریاں حاصل کیا، تم خود ہی باپ کا جنازہ پڑھا لو۔ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، پورے مجمع کو خاموش کرواتا اور کہتا ہے ادھر رک جاؤ، اپنے گھر میں جاتا ہے، میٹرک کی سائنس سے لے گئے ایم فل تک جتنی ڈگریاں لے کے آتا ہے، پورے مجمع کے سامنے ساری ڈگریوں کو جلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ والوں میرے باپ نے مجھے دنیا کی تعلیم تو دی ہے، ڈالر کمانے کی تعلیم تو دی ہے، درم و دینار کمانے کی تعلیم تو دی ہے، پر اپنی بخشش کی دعاؤں کی تعلیم نہیں دی ہے، میں اپنے والد کی بخشش کی دعائیں نہیں کر سکتا، مجھے ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس تعلیم کے اندر میں اپنے باپ کی مغفرت کی دعائیں نہ کر سکوں، جس تعلیم کے اندر میں اللہ کو راضی نہ کر سکوں، جس تعلیم کے اندر مجھے اللہ کی ملاقات حاصل نہ ہو، ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پورے مجمع کے سامنے ساری ڈگریوں کو آگ لگا کے دین اسلام کی طرف راغب ہونے والا وہ جوان اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، میں دنیاوی تعلیم کو غلط نہیں کہہ رہا، دنیا کی تعلیم سکھاؤ ضروری ہے، پر اللہ کا قرآن بھی سکھا اپنی اولاد کو، نبی کا فرمان بھی سکھا اپنی اولاد کو۔ کل تو دنیا سے چلا جائے تو آسمان والے رب سے تیری ملاقات ہو، جسم سے تیری روح پرواز کرے، ادھر سے تیری اولاد تیری مغفرت کی دعائیں کرنے والی ہو، تیرے لیے تیری قبر پہ دعائیں کرنے والی ہو۔ ایسا نہ ہو تو دنیا سے چلا جائے، تیرے پیچھے تیری قبر پہ اولاد دعائیں نہ کرے، اسے فیکٹری کارخانے بنگلے کی سوچ لگ جائے، پیسہ کیسے کمانا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، دنیا کو کیسے بنانا ہے۔ دنیا تو بن ہی جائے گی، اگر آخرت بن گئی، اللہ کے قرآن سے محبت ہو گئی، دنیا بھی بن جائے گی،
آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر اللہ کے قرآن سے محبت نہ ہوئی، اللہ کے قرآن سے وابستگی نہ ہوئی، اللہ کے قرآن سے اخلاص کے ساتھ وابستگی نہ ہوئی، دنیا بھی خراب کر بیٹھو گے، آخرت بھی خراب کر بیٹھو گے۔ محترم بھائیو، میری چند گزارشات تھی آپ کے آگے، ان کا خلاصہ یہی ہے، آج سے اگر میں اور آپ کم از کم ایک ورقہ قرآن کا ساری زندگی کی روٹین بنانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا عمل کر لو، ہمیشہ کر لو، اس کے اندر ہی فائدہ، یہ نہیں ہے 2 دن قرآن پاک پڑھ لیا، 4 دن نمازیں پڑھ لی، ختم۔ تھوڑا عمل کر لو، ہمیشہ کرو، کوئی بھی عمل ہے، تھوڑا کر لو، ہمیشہ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، دین اسلام کی طرف پوچھا، فرمایا دلونی، ایسا عمل بتائیے، عمل تو دخلت الجنہ، کہ میں عمل کرتا جاؤں جنت میں داخلہ مل جائے۔ فرمایا فرض نمازیں پڑھنی، اگر دل چاہے نفلی بھی پڑھ لینا، اللہ نے فرضی روزے فرض کیے ہیں، اگر دل مانتا ہے گنجائش نکلے نفلی روزے بھی رکھ لینا، تیرے لیے فائدہ ہے۔ اللہ نے فرضی زکوٰۃ فرض کی ہے، صدقہ دے دینا، وہ بھی تیرے لیے فائدہ ہوگا۔ فرضی حج ہے، سارے فرضی کام بتائے، اس کی زبان سے کیا نکلا؟ لا ازید ولا انقص، اللہ کے رسول نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، اگر آپ میں سے کوئی بندہ دنیا کے اندر جنتی بندہ دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ رَجُلٌ هَذَا، اس بندے کو دیکھ لو، اگر یہ سارے اعمال کی تصدیق کر رہا ہے، ایسے ہی کرے گا، یہ دنیا کے اندر ہی جنتی بندہ ہے۔ محترم ہمیشگی اختیار کرنی ہے، کوئی بھی عمل ہے نا اس میں ہمیشگی اختیار کریں، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔